ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا جو کچھ آرزو کرے۔ مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کرے۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم حصہ غزل میں سے پہلی غزل خواجہ میر درد کی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ابھی تک کوئی کی بک یا اس کی تشریح کے لیے کوئی مواد یا چینل پر یا کسی بھی جگہ پہ ابھی طالبات کو طلباء کو میسر نہیں ہے، لہٰذا اس لیکچر کو غور سے سنیے اور اس کے اہم نکات کو یاد کیجیے۔ آپ کے سامنے خواجہ میر درد کی حیات و خدمات، فلسفہ وحدت الوجود، ان کا اسلوب بیاں، شاعرانہ عظمت اور مشہور پہلے شعر کی تشریح پیش کی جائے گی۔ یاد رکھیے، خواجہ میر درد 1720 بمطابق 1133 سن ہجری کو دہلی کے ایک معزز اور روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسبی تعلق والد کی طرف سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور والدہ کی طرف سے حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب خود ایک برگزیدہ صوفی اور باکمال شاعر تھے۔ 28 برس کی عمر میں فوج کی ملازمت چھوڑ کر دنیاوی علائق ترک کیے اور 39 برس کی عمر میں والد کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہو گئے۔ آپ کے دور کے سیاسی اور سماجی حالات کیا تھے؟ خواجہ میر درد کا دور دہلی کی زوال پذیر سیاسی انتشار اور نادر شاہ و احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا دور تھا۔ چہار سو تباہی اور بے یقینی کا عالم تھا۔ دہلی پر حملے کی وجہ سے مرکز سلطنت تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اکثر شعراء، جن میں میر تقی میر سودا شامل ہے، وہ دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے، مگر درد نے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دی اور تمام عمر دہلی میں مقیم رہے۔ دہلی کے خانقاہی ماحول نے ان کی شاعری کو ثبات اور قناعت بخشی، یعنی دوام اور قناعت، یعنی تھوڑے پہ راضی ہو جانا، یہ چیز آپ کے اندر پیدا کی۔ امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، سب ان کی مجلس میں زانوِ تلمس طے کرتے تھے۔ درد کا دور اردو غزل کی تدوین اور اسے صوفیانہ معارف سے آراستہ کرنے کا سنہری ترین اور عروج کا دور مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد نثر و نظم دونوں میں صاحب تصنیف تھے۔ ان کا کلام تصوف اور علمی نکات سے لبریز تھا۔ علم الکتاب، تصوف کے رموز و حقائق پر ان کی سب سے اہم فارسی کتاب ہے علم الکتاب۔ اس کے علاوہ دیوان ہے، اردو غزلوں اور رباعیات کا مختصر مگر بے مثل مجموعہ، اور آپ کے دیگر رسائل میں واردات درد، آہ سرد، درد دل، شمع محفل اور رسالہ غنا شامل ہے۔ یاد رکھیے، درد کے ہاں وحدت الوجود یہ ایک فلسفہ ہے جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ درد کی ہاں وحدت الوجود محض کوئی خشک عقلی یا کتابی بحث نہیں، بلکہ ان کا ذاتی اور باطنی تجربہ ہے۔ وہ بعمل صوفی تھے جن کی آنکھ ہر شے میں صانع یعنی خالق کائنات کا جلوہ دیکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے طریقہ صوفیہ کو طریقہ محمدی کا نام دیا، جس میں شریعت، طریقت اور حقیقت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کے نزدیک یہ ظاہری کائنات ایک آئینہ ہے جس میں صانع حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حسن دکھا رہا ہے۔ ان کی شاعری کا لب لباب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے دل کا آئینہ صاف کر لے تو اس سے ہر سمت باری تعالیٰ کا نور ہی نور نظر آئے گا۔ خواجہ میر درد کا اسلوب بیاں کیسا تھا؟ سادگی اور سلاست۔ درد کی زباں انتہائی سادگی، صفائی اور سوز و گداز سے بھرپور ہے۔
پیچیدہ صوفیانہ افکار کو آسان الفاظ میں بیان کرنا آپ ہی کا خاصہ ہے۔ خلوص و سچائی، ان کا کلام بناوٹ سے پاک ہے، جو کچھ ان کے دل پر گزرتی ہے وہی زباں پر ہوتا ہے، اس لیے کلام میں تاثیر بے پناہ پائی جاتی ہے۔ پھر خواجہ میردرد دل میں موسیقی سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ ان کی غزلوں کی بحریں اور الفاظ کی نشست غنائیت سے لبریز معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی شاعرانہ عظمت کے بارے میں مختلف نقادان ادب بشمول عظمت اللہ خان، یعنی مختلف ادب پر تنقید کرنے والے، درد کو اردو صوفیانہ شاعری کا باوا آدم قرار دیتے ہیں۔ وہ واحد باعمل صوفی شاعر ہے جن کی زندگی اور شاعری میں مکمل مطابقت موجود تھی، یعنی ان کے ہاں تصوف محض ایک علمی مشغلہ نہیں بلکہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ انہوں نے مجاز کے پردے میں حقیقت مطلق کے جلووں کی عکاسی کی ہے۔ آئیے ان کے پہلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اب اس میں کوئی مشکل بظاہر الفاظ نہیں، جگ سے مراد ہے کائنات، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا۔ مفہوم کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا اور میں نے کائنات کی ہر شے کو غور سے جائزہ لیا تو مجھے ہر طرف ہر سمت میں صرف تیرے ہی جلوے اور تیری ہی ذات کا نور نظر آیا۔ شاعر انسان کے اس دنیا میں آمد اور اس کے بعد معرفت الہی کے سفر کو بیان کرتا ہے کہ کائنات کی کثرت کے پیچھے ذات واحد کی وحدت کا مشاہدہ ہی حقیقی بصیرت ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے کائناتی مشاہدے کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں آ کر ہر طرف نگاہ ڈالی، مختلف جلوے اور مختلف مناظر دیکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ صرف محبوب ہی نظر آیا۔ اب یہ محبوب کون ہے؟ یاد رکھیے، یہ محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی بھی۔ اگر اس شعر کو صوفیانہ زاویے سے دیکھا جائے تو مطلب کہ دنیا کی ہر شے میں خدا تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، ہر طرف اسی کے ذات کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اگر عشق مجازی کی سطح پر دیکھا جائے تو شاعر اتنا محو محبت ہے کہ اسے ہر شے میں اپنے محبوب کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یوں بھی تو کہا جاتا ہے نا، المجاز کنطرۃ الحقیقت، یعنی مجازی محبت حقیقی محبت کی سیڑھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے، اور یاد رکھیں، میردرد اردو شاعری میں صوفیانہ فکر کے سب سے بڑے سچے ترجمان تھے، اور ان کے کلام میں محض شاعری نہیں بلکہ دل کی واردات اور روحانی مشاہدے کا بھی بیان ہے۔ اب اس شعر میں بھی انہوں نے نظریہ وحدت الوجود کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے، اس شعر میں خواجہ میردرد نے انسانی زندگی کا مقصد وحید اور عرفان ذات کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ابتدائی طور پر وہ کائنات کی رنگینیوں اور کثرت میں الجھتا چلا جاتا ہے، مگر جب اس کی چشم باطن کھلتی ہے اور معرفت کا نور اللہ عطا کرتا ہے تو وہ کثرت میں بھی وحدت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کثرت میں یعنی دنیا میں جو مادی چیزوں کی کثرت ہے، اس میں بھی وہ وحدت یعنی ایک اکیلی ذات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ درد کے نزدیک یہ دنیا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ ایک سچا مومن اور عارف کائنات کے ذرے ذرے سے خالق حقیقی کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ یوں یہ شعر اور فلسفہ وحدت الوجود اردو شاعری میں تصوف کی معراج تسلیم کیا جاتا ہے۔ صوفیانہ نقطہ نظر سے شاعر واضح کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی قدرت، حسن اور وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ پھول کے اندر خوشبو، پھل کے اندر ذائقہ، سیاروں ستاروں کے اندر روشنی، چاند کے اندر چمک، ریگزاروں گلزاروں کے اندر مہک، اور بہتے ہوئے جھرنے اور یہ خوبصورت جھیلیں اور آبشار، غرض کائنات کے اندر جتنی بھی حسن کے نظارے اور مظاہر فطرت موجود ہے، سب کے سب اسی خالق کائنات کے وجود کا مظہر ہے۔ دنیا ایک آئینہ خانہ ہے جس میں صانع کا عکس نظر آتا ہے۔ صانع یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ آپ دیکھیں نا،
دنیاوی مثال ہے، جب آپ کسی بھی بڑے سے بڑے پینٹر کی جب آپ کسی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں، آپ پینٹنگ دیکھ کر یا پورٹریٹ دیکھ کر یا اسکیچ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کس لیول کا انسان ہوگا۔ اگر تو اس کے اندر کوئی کمی ہے، جھول ہے، تو لگتا ہے کہ ابھی اس نے سٹارٹ ہی کیا یا اس کے اندر ابھی اتنی پختگی نہیں ہے۔ لیکن جس کی اسکیچ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوگا، پینٹنگ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوگی، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بہت ماہر کوئی پینٹر ہے، اس کی بنائی گئی تصویر ہے۔ تو جب ہم کائنات کے اندر اتنی پرفیکشن دیکھتے ہیں، کائنات کی چیزوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس کے اندر جب ہم اتنی پرفیکشن دیتے ہیں اور کسی ایک چیز میں کمی محسوس نہیں ہوتی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک چیز کو بنایا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بھی شہادت سنا اللہ لذت تقنا کل شیئن، کاریگری اللہ کی ہے جس نے ہر شے کو خوبصورت انداز میں اچھے طریقے سے جوڑ رکھا ہے۔ پھر انسان جب دنیا کی کثرت سے نظر ہٹا کر غور کرتا ہے تو اسے صرف وحدت نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے گا، عام آنکھ ظاہر کو دیکھتی ہے جبکہ عارف کی آنکھ بصیرت خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں بظاہر جو انسان کی آنکھیں ہوتی ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ۔ جیسا کہ اقبال عظیم ایک معروف نعت گو شاعر تھے اور چونکہ نابینا تھے، جیسے ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ اب جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بصارت کے ساتھ اس دنیا کو دیکھتے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنے والے لوگ بصیرت کی نظر سے خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو اسی شعر سے فانی اور لافانی کا تصور بھی واضح ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کو فنا ہونا ہے، وہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی شے ہے۔ یہ کائنات کے اندر، یہاں تک کہ پوری کائنات بھی جب ایک وقت آئے گا تو جب سور پھونکا جائے گا تو پوری کی پوری دنیا اور اس کے اندر ما فیہا سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ نظر آنے والی ہے، جس کو دوام حاصل ہے، جس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات جو بہت زیادہ عظمتوں والی ذات ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد خود شناسی سے خدا شناسی کا سفر ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی، جس نے اپنے آپ کو پا لیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر لیا۔ دنیا میں انسان کے آنے کا سب سے بڑا مقصد جس کو خالق کائنات نے تخلیق کیا کہا ہے وہ ہے اس کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اپنی اہمیت سے خود شناسی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہی خود شناسی، یہی اپنے ذات کا عرفان، یہی اپنی پہچان، اپنی وقت، اپنی اہمیت اسے خدا شناسی تک لے کے جاتی ہے۔ جب سالک کو عرفان الہی اور حقیقت کی گاہی حاصل ہوتی ہے تو وہ مادی کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کی صنعت اور جلوہ گری پاتا ہے۔ گویا کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کہ اللہ کی قدرت اور نشانی سے خالی ہو۔ شاعر کہتا ہے وائے دیوانگی کے ذات احد، جامع مختلف میں آئی نظر۔ یہاں پہ ایک چیز بیان کی جائے نا کہ فلسفہ وحدت الوجود، ہم نے ابھی پڑھا کہ فلسفہ وحدت الوجود پہ بہت زیادہ اس شعر کے اندر پایا جاتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ فلسفہ وحدت الوجود تصوف کی دنیا کا مرکزی اور بنیادی فلسفہ ہے، جس کے بانی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کائنات میں اصل اور حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کا ہے،
باقی تمام تر موجودات اور مخلوقات اس کے نور اور صفات کے مظاہر اور پرتو ہیں۔ جیسے سورج ایک ہے مگر اس کی کرنیں مختلف شیشوں پر پڑ کر الگ الگ رنگ دکھاتی ہے، یا جیسے سمندر ایک وجود اور لہریں اسی کا روپ ہے۔ اسی وحدت الوجود کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اللہ کل ہے اور یہ کائنات اس کا جز ہے۔ جیسے دریا ایک بہہ رہا ہے، دریا ایک مثال سے سمجھے کہ دریا جو ہے وہ کل ہے، اور دریا میں سے اگر ایک گلاس یا ایک چلو پانی ہم لیں گے تو وہ گلاس چلو بھر پانی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جز ہے، اس کل کا جز ہے۔ اس گلاس والے پانی کو ہم دریا نہیں کہہ سکتے، یعنی جز کو ہم کل نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی نظریہ کے ماننے والے صوفیاء کا کہنا ہے کہ خالق کائنات کی ذات کل ہے، اور باقی جتنے اجزاء ہیں، باقی جتنی کائنات کی چیزیں ہیں وہ اس کا جز ہے، اس خالق کا جز ہے۔ لیکن جس طرح ہم جز کو کل نہیں کہہ سکتے، اسی طرح انسان کو خدا نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس شعر کے اندر فلسفہ وحدت الوجود کا بیان ہے کہ جگ میں ہر جگہ ہر طرف دنیا میں اللہ ہی کی ذات نظر آتی ہے، اور قرآن پاک بھی تو اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کا جلوہ، اللہ کا چہرہ موجود ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ خواجہ میر درد کا ہی شعر نا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اور مرزا غالب کہتے ہیں اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہو پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو باغباں سے کام ہے گلشن سے کیا مطلب، نظر آتا ہے تو ہی تو گل و گلزار میں ہم کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات گل و گلزار میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمیں تو صرف اس باغباں سے، اس خالق کائنات سے کام ہے، ہمیں گلشن سے، دنیا سے کیا مطلب۔ اور اقبال کہتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واق کرے کوئی۔ اور ایک شعر ہے کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ نور تھا۔ تو مطلب یہ کہ جگ میں آ کر، اس دنیا میں آ کر جب ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں صرف رب تعالیٰ کی ذات کے، قدرت کے عکس اور جھلکیاں ہی نظر آئی۔ اس شعر کے ہم فنی نکات کون سے، اور اس شعر میں آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ وحدت الوجود کا بیان ہے، اور عام انسان دنیا کی ظاہری اشیاء کو دیکھتا ہے جبکہ عارف شے کے تخلیق کار کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر اس شعر کے اندر سادگی اور روانی پائی جاتی ہے، کوئی پیچیدہ لفظ نہیں ہے، معنوی گہرائی موجود ہے، اور تکرار لفظی ہے، ادھر ادھر جدھر کے الفاظ کے ساتھ ترنم اور تسلسل پیدا ہے۔ صنعت تضاد بھی ہے، ادھر اور ادھر یہ ایک دوسرے کے مخالف میں ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے اس لیکچر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ شکریہ۔